بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ سورۃ التوبہ۔ سورۃ التوبہ میں بہت ہی اہم آیات ہیں اور بہت اس کو ٹائم لگا کر پڑھنے کی ضرورت ہے۔ مختصر چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں۔ ایک تو یہاں پر اس مال کے متعلق بتایا گیا ہے کہ جس پر زکوٰۃ نہ دی جائے اور مال کو جمع کر کر کے جو شخص رکھتا جاتا ہے اپنے مال پر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، حدیث میں ہے کہ قیامت والے دن اس کے مال کو آگ کی تختیاں بنا دیا جائے گا، جس سے اس کے دونوں پہلوؤں کو، پیشانی کو اور کمر کو داغا جائے گا۔ یہ دن 50,000 سال کا ہوگا اور لوگوں کے فیصلے ہو جانے تک اس کا یہی حال رہے گا۔ اس کے بعد اسے جنت یا جہنم میں لے جایا جائے گا۔ یعنی اگر وہ نیک انسان بھی ہے، باقی سب کام کر رہا ہے، لیکن اس نے اپنے مال پہ زکوٰۃ نہیں دی تو پہلے یہ سزا اس کو دی جائے گی 50,000 سال تک، یعنی یہ دیا جائے گا اس کو عذاب۔ اس کے بعد پھر اس کا فیصلہ ہوگا کہ اس نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں۔ اللہ معاف فرمائے ہمیں، ہر ایک کو اس انجام سے بچائے۔ بس کوشش یہی کرنی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ایک خاص مال پر مقرر کی گئی ہے جس پر 1 سال گزر جائے، تو وہ مال اگر آپ کے پاس 1 سال تک ہے تو اس پر پھر زکوٰۃ ہے۔ اور وہ مختلف مال کی قسمیں ہیں، انشاءاللہ آپ جب بڑے ہوں گے اس کو پھر آپ نے ڈیٹیل سے پڑھنا ہے۔ جب آپ اس قابل ہوں گے کہ اب دینا ہے ہمیں، تو اس وقت اس چیز کو پھر اور زیادہ اس کا انشاءاللہ علم حاصل کرنا ہے۔ ابھی اس کو میں نے اس لیے بتایا کہ یہ ایک فرض حکم ہے، اس لیے اس کو بھی ابھی سے بچوں کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ مال پہ زکوٰۃ بھی ہے۔ اس کے بعد جو ہے کیونکہ یہاں پر بھی بہت زیادہ جنگوں کا ذکر ہے، غزوہ حنین کا بھی بیچ میں ذکر آ جاتا ہے، غزوہ تبوک کا آ جاتا ہے، اور اسپیشلی تبوک کا یہاں پر ذکر آگے شروع ہوگا۔ تو جب بھی جنگ کا حکم آتا تھا تو ظاہر ہے کہ جنگ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت مشکل کام تھا، اس میں جان کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، سفر کرنا پڑتا ہے۔ تو اب جنگ تبوک جو تھی وہ روم کے عیسائی بادشاہ ہرقل کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کر رہا ہے، اور روم جو ہے اس وقت بہت بڑی طاقت تھی، بہت بڑی سلطنت تھی۔ تو ایک تو اس کا بھی روب تھا، دوسرا سخت گرمی کا موسم تھا، اور مسلمان یہ وقت تھوڑا سا مشکل تھا اس وقت جنگ کے لیے نکلنا۔ تو اس لیے اسپیشلی جو منافق تھے اور جو کمزور دل کے ایمان کے لوگ تھے، انہیں بس یہ تھا کہ تھوڑا سا مشکل ہے، ہم نہ ہی جائیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ ان کو ابھار رہے ہیں کہ آپ کو جنگ میں جانے کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اپنے نبی کا ساتھ دینا چاہیے، اور اگر تم نے ان نبی کی مدد نہ کی تو اللہ تعالیٰ تو اس سے پہلے بھی ان کی مدد کر چکا ہے، جبکہ کافروں نے انہیں دیس سے نکال دیا تھا، دو میں سے دوسرا، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہاں پہ ہجرت کے اس سفر کا ذکر ہے جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہجرت سفر میں تھے، اور بہت مشکل وقت تھا، دشمن آپ دونوں کی تلاش میں تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جب ہم نے غار ثور میں پناہ لی تو دشمن ہمارے اتنے قریب آ گئے تھے کہ ہمیں ان کے پاؤں نظر آنے لگے، اور آپ جو ہے بہت ڈر گئے کہ یہ نہ ہو ہم پکڑے جائیں۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دی کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان لشکروں سے ہم نے ان کی مدد کی جن کو تم نے دیکھا ہی نہیں، اور اللہ کا کلمہ تو ہمیشہ بلند ہی ہوگا، یعنی کہ کوئی اللہ کے لیے نکلے یا نہ نکلے، اللہ نے تو اپنے نبی کی، اپنے دین کی مدد کرنی ہے۔ ہاں، اس کو کس کے ذریعے مدد ملی؟ حضرت ابوبکر صدیق کے ذریعے، اور جس کے وجہ سے ان کے پھر درجات کتنے بلند ہو گئے۔ تو دین میں تکلیفات، مشکلات جب آتی ہیں اور انسان اس پہ صبر کرتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے، یہی چیز اس کے درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری عمر اس بات پہ حسرت کرتے رہے کہ کاش حضرت ابوبکر کی زندگی کی وہ 2 راتیں جو انہوں نے ہجرت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزاری تھی مجھے مل جاتی،
لیکن اب یہ تو جس کے حصے، جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، اور اللہ تعالیٰ اسی کو توفیق دیتا ہے جس کے دل میں شوق ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، تو ہمارے اندر بھی شوق اور جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں، اسپیشلی جو لوگ اچھے کام کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، ان کی ضرور مدد کریں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دین پر بہت زیادہ احسانات ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مسلمان امت کا بہترین فرد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے، اور جب مرض وفات یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت بہت قریب تھا، آپ کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس نے ابو بکر سے زیادہ مجھ پر اپنے مال اور جان سے احسان کیا ہو۔ میری طرف ابو بکر کی کھڑکی کو چھوڑ کر سب کھڑکیاں بند کر دو۔ یعنی مسجد نبوی میں اس وقت بہت سی گھروں کی کھڑکیاں کھلتی تھی، آپ نے کہا سب کی کھڑکیاں بند کر دو، صرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھڑکی اس طرف رہنے دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر نے مجھ پر سب سے زیادہ اپنی جان اور مال سے احسان کیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ سن کر رو پڑے، فرمایا اللہ نے مجھے صرف آپ کے ذریعے ہی فائدہ پہنچایا ہے۔ بہرحال حضرت ابو بکر کے جو احسانات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ موت کے وقت فرما رہے ہیں کہ میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے دیا، میں ابو بکر کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتا، اور قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ سے ان احسانات کا بدلہ دلواؤں گا۔ آپ ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، ہر قبیلے کے متعلق جانتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے دیتے تھے کہ آپ ان سے ایسے بات کریں، آپ اس وقت یہ کریں، آپ کو تسلی دیتے تھے۔ جب ہجرت کا پتہ چلا تو 4 مہینے پہلے سے آپ نے اونٹنیاں تیار کرنی شروع کر دی، یعنی کہ جیسے ہی پتہ چلا نا کہ ہجرت شاید ہوگی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کرنی پڑے گی، تو آپ نے کیا کیا، اونٹنیاں تیار کرنی شروع کر دی، 2 فربہ موٹی اونٹنیاں۔ یہ ایسے ہی تو نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی ہم نیکی کرنے کا سوچ ہی رہے ہوتے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کر کے آ جاتے تھے نیکی۔ تو یہ ان کے اندر نیکی کا بہت شوق تھا، آپ کے ساتھ وزیر کی طرح رہے، ہر وقت آپ کو مشورے دیتے تھے، آپ کے ساتھ شروع سے بچپن سے دوست تھے، پھر ہجرت کے وقت ساتھ رہے، پھر ہر اہم جتنے بھی غزوات ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں حصہ لیا، آپ کے ساتھ تھے، حجرہ مبارک میں بھی آپ کے ساتھ تھے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی ان کی قبر بھی ہے، بالکل ان کے ساتھ ان کی قبر ہے۔ تو یہ ہیں وہ درجات جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے، ان کے متعلق جب بھی ہم پڑھتے ہیں ہمارے دل میں ان کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ محبت کا ہونا، نیک لوگوں کی محبت دل میں ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان کہتے ہیں نا قیامت کے دن اس کے ساتھ ہی ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ اور یہ جو جنگ تبوک ہے، یہاں پر جب کیونکہ حالات ابھی بہت خراب تھے، فائنینشلی ویک تھے، کیا تھا کہ گرمی کا موسم تھا، فصلیں اب تیار ہو چکی تھی، ابھی تیار ہو چکی تھی، اور کٹائی کا موسم آ رہا تھا، تو یہ وقت ہوتا ہے، یہ تو تقریباً یہ کہ پہلا جو غلہ ہے وہ تو ختم ہو رہا ہے، ابھی تو وہ آگے فصل کٹنی تھی، اور اس وجہ سے منافق نہیں جانا چاہ رہے تھے، اور پھر غلے کیونکہ گودام خالی تھے تو سفر میں جانے کے لیے سواریوں کی ضرورت تھی، اور پھر ساتھ ظاہر ہے کھانا پینا بھی لے جانا ہوتا تھا، یہ تو نہیں پتہ تھا وہاں کتنے دن لگیں گے، اس لیے اعلان کیا گیا کہ اللہ کی راہ میں یہ جو لشکر نکل رہا ہے، اس کے لیے جو کچھ کوئی انسان دے سکتا ہے، یعنی کھلا اعلان کر دیا کہ جو بھی اللہ کی راہ میں جو دے سکتا ہے وہ لے آئے۔ یہ ہے وہ جنگ تبوک جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر کو میں ہمیشہ جو ہے وہ میرے سے آگے نکل جاتے، اس دفعہ میں انہیں ضرور پیچھے چھوڑوں گا، چنانچہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر چلے گئے کہ آج تو میں، اور بہت خوش تھے کہ آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ اب جب حضرت ابو بکر وہاں پہنچے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو سب آئے ہوئے تھے، پہلے سے موجود تھے، سب کچھ نہ کچھ لائے تھے، حضرت عثمان نے تو بہت زیادہ
اونٹ، غلے والے اونٹ دیے، اور گھوڑے بھی بہت زیادہ تعداد میں۔ جو امیر لوگ تھے انہوں نے بہت بہت چیزیں دی ہوئی تھی، بہت سامان دیا تھا۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ مالدار نہیں تھے، مگر آپ کی نیت کتنی خالص تھی کہ جو کچھ میرے پاس ہے نا، میں نے سب اللہ کی راہ میں دے دینا ہے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ حضرت عمر سے جب پوچھا، کافی سامان لائے ہوئے تھے، تو پوچھا کہ عمر تم کیا لے کے آئے ہو؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ گھر کا آدھا سامان لے آیا ہوں۔ اچھا، بہت خوش ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو دعا دی۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ گھر کا سارا سامان لے آؤں۔ آپ نے فرمایا کچھ گھر والوں کے لیے بھی چھوڑا ہے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا، گھر میں تو اللہ اور اس کے رسول کا نام ہی چھوڑ کر آیا ہوں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور کہا کہ میں کبھی ابو بکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ تھی کہ ان کی نیکی بہت بڑی تھی کہ گھر کا کچھ بھی، جو کچھ گھر میں تھا وہ سب لے گئے تھے۔ وہ کوئی بہت زیادہ نہیں تھا، لیکن جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے وہ کیا۔ اب ایک صحابی تھے، وہ بہت تھوڑی سی کھجوریں لے کر آئے، اور منافقین ان کو دیکھ کر ہنسنے لگ گئے کہ یہ اتنی سی کھجوریں کیا لے کر آیا ہے، یہ کیا کرنا چاہتا ہے، انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوانا چاہتا ہے۔ ان کا مذاق اڑانے لگ گئے۔ اب وہ صحابی بہت غریب تھے، لیکن جب انہوں نے سنا کہ اللہ کی راہ میں کچھ مانگا جا رہا ہے تو انہوں نے سارا دن مزدوری کی، اور اس مزدوری کے بدلے انہیں تھوڑی سی کھجوریں ملی۔ اب وہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور کہا کہ میرے پاس یہی تھا دینے کے لیے جو میں نے آج سارا دن مزدوری کر کے کمائی کی ہے۔ اب منافقین مذاق اڑا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کھجوروں کو سب سے اوپر رکھ دیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ کو یہ صدقہ سب سے زیادہ پسند آیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے، ہمارے اخلاص کو دیکھتا ہے، کہ اگر ہم سچے دل سے، نیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ ایفرٹ کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کے لیے کوئی چھوٹا سا بھی کام کریں گے نا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں یہ انتظار نہیں کرنا کہ اچھا اتنے ڈھیر سارا ہمارا مال آئے گا پھر ہم کوئی کام کریں گے، یا ہر کام سے جب ہم فارغ ہوں گے، ابھی تو ہم بہت مصروف ہیں، ابھی ہم اللہ کے دین کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، تو ہم کچھ نہ کریں، جب ٹائم ملے گا تو کریں گے۔ نہیں، تھوڑا ٹائم ہے، تھوڑا ٹائم میں سے تھوڑا ٹائم اللہ کے دین کے لیے نکالنا ہے۔ تھوڑا مال ہے، تھوڑے پیسے ہیں، تھوڑے میں سے تھوڑے لگا دینے ہیں، تاکہ ہم ساتھ ساتھ اپنے آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ جمع کرتے جائیں۔ کیونکہ اس طرح نہیں ٹائم کبھی ملے گا کہ اب سب کاموں سے فارغ ہیں، اب ہم کچھ دین کا کر لیں۔ تو دین کے لیے بھی اسپیشلی بچوں کے لیے تو کیا چیز چاہیے کہ ابھی تو اس کا علم خوب پیار سے، محبت سے، محنت سے اس کو حاصل کرنا ہے، اس کو اچھا سا پڑھنا سیکھنا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر یہ کہ جو بات سمجھ آئے، آگے ابھی سے یہ کرنا ہے کہ میں اچھا سا قرآن پڑھ کے اپنے آگے کسی کو سکھاؤں گی، کم از کم ایک بندے کو تو ضرور سکھانا ہے نا۔ حضرت علی سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ علی اگر تمہارے ذریعے ایک بندے کو بھی ہدایت مل جاتی ہے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑھ کر ہے۔ یعنی سرخ اونٹ بہت زیادہ وہاں قیمتی سمجھے جاتے تھے، ڈیزرٹ میں، سعودی مکہ میں تو بہت، جیسے جہازوں کی کوئی قیمت ہوتی ہے نا، بلین ٹریلین، کہا کہ اس سے بھی یہ بہتر ہے کہ ایک بندہ ہم سے ہدایت حاصل کر لے۔ تو ایک بندہ تو ہمارا ٹارگٹ ضرور ہوگا کہ کم از کم ایک بندے کو، اور پھر اس سے زیادہ جتنا ٹائم ملے اتنا لگائیں۔ اسی طرح کہیں مال کی ضرورت ہو مال لگا دیں، کہیں کسی کو ہماری اچھے مشورے کی ضرورت ہے، کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، کیونکہ مال کے لیے تو ابھی آپ لوگ چھوٹے ہیں نا، اتنا پیسے، وہ وقت آئے گا جب آپ انشاءاللہ خود سے کمانا شروع کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اگر ہماری ساتھ میں کوئی ماں دین کا کام کر رہی ہیں، ہماری کوئی خالہ کر رہی ہیں، کوئی پھپھو کر رہی ہیں، ان کا ساتھ دے دیں۔ کس طریقے سے دے سکتے ہیں ابھی سے کہ اچھا کوئی دین کا کام کر رہا ہے، مجھے اس کا ساتھ دینا ہے، کسی کا میں لیسن سن لوں، کسی کو تھوڑا سا گائیڈ کر دوں، تو اس طرح اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے۔ اسی طرح
اگر کوئی دین کا کام کر رہا ہے اس کے گھر کا کام میں اس کی ہیلپ کر دو کہ اچھا یہ تو دین کے کام میں بہت بزی ہیں، اس وقت قرآن پڑھنے میں بزی ہیں، چلو ان کے حصے کا ہم کام کر لیں، وہ بھی آپ کے لیے دین کی خدمت ہی تصور کی جائے گی۔ تو اپنے لحاظ سے، بچوں کے لحاظ سے کیا چیز، کیسے ہم دین کی خدمت کر سکتے ہیں؟ کسی کو نماز کا سکھا دینا، کسی کو نماز کے ٹائم پہ ہیلپ دینا کہ بھئی آپ نماز پڑھ لیں، میں یہ کام کر لیتی ہوں، میں یہ آپ کی چیز سنبھال لیتا ہوں، آپ نماز پڑھ لیں۔ جیسے ماما بابا ہیں بہت بزی ہوتے ہیں تو ہم ان کا کام کوئی لے لیں کہ نہیں آپ اس وقت نماز پڑھ لیں، آپ تھکے ہوئے ہیں، پہلے آپ نماز پڑھ لیں، یہ چیز میں کر لیتا ہوں۔ تو دین کے لیے کس طرح ہمیں خدمت کرنی ہے، اگر ہم سوچیں گے نا ابھی سے کہ مجھے اپنے دین کی کوئی نہ کوئی خدمت کرنی، تو ابھی سے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو راستے دکھانا شروع کر دیں گے۔ آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آئے گی کہ اچھا مجھے اس وقت کیا کرنا ہے، میں اس وقت کیا کر سکتی ہوں۔ تو اس کے لیے ہمیں ٹائم کا نہیں انتظار کرنا کہ اچھا ہم بڑے ہوں گے تو کریں گے، ہمارے پاس پیسہ آئے گا تو کریں گے، ہمارے پاس وقت ہوگا تو نہیں، آج ہی سے کرنی ہے، اس کی نیت کرنی ہے کہ مجھے اپنے دین کی خدمت کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، مجھے اللہ کے دین کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ مجھے راستہ دکھائیں، تو آج ہی سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے بنانا شروع کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔